جس کی ساری زندگی عیش و آرام سے گزری تھی، جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ایک پل جہنم میں ڈالے جانے کے بعد کیا کہے گا؟ اے اللہ ما رأیت خیرا قط، میں نے دنیا میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میری تو ساری زندگی تکلیفوں میں گزری ہے، پریشانیوں میں گزری ہے، دکھ اور پریشانی میں گزری ہے، میں نے کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا، کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ ایک پل جہنم میں جانے کے بعد وہ دنیا کا سارا عیش و آرام بھول جائے۔ اس کے بعد اللہ ایک دوسرے بندے کو لائے، یہ بندہ بیچارہ دنیا کی زندگی میں بہت پریشان تھا، کبھی بچے بیمار، کبھی بیوی، کبھی کاروبار میں مندہ چل رہا ہے، کبھی نوکری کی تلاش میں، زندگی تکلیفوں میں، ٹینشن میں، پرابلم میں، بہت ساری مشکلات سے اس کی زندگی گزری ہے۔ اس کی زندگی میں دکھ اور تکلیفیں ختم ہی نہیں تھے، بہت تکلیفیں گزار کر کے آیا تھا، لیکن تھا وہ جنتی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک پل کے لیے جنت میں ڈالے، اور جنت سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل رأیت شرا قط حل مر بک بؤس قط، اے میرے بندے کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی دیکھی؟ بندہ کہے گا ما رأیت شرا قط، اے اللہ میں تو ہمیشہ عیش و آرام سے رہتا تھا، میں نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک پل جنت میں جانے کے بعد انسان دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے۔ ہم اس جنت کے عیش و آرام کو پانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے کمپٹیشن کرتے ہیں، ہمارا پڑوسی لکھ پتی بن گیا، ہم کروڑ پتی بن کے دیا، اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کو 10 لوگ سلام کرتے مجھے 20 لوگ سلام کرے تب میری عزت بڑھے۔ کمپٹیشن، ارے کمپٹیشن کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ میرے بندو تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، تمہیں مقابلہ کرنا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے آگے اگر بڑھنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، جس کے لیے صحابہ کمپٹیشن کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اسلام کی یہ بڑی تکلیفوں والی جنگ ہے، نبی اکرم اعلان کر چکے ہیں کہ اس جنگ کے لیے ہمارے پاس سامان نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اس جنگ کے لیے آپ تعاون کریں، آپ چندہ دیں، میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی اعلان کر چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر آتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں ہمیشہ نیکی کے معاملے میں میرا سیکنڈ نمبر آتا ہے، ابو بکر کا فرسٹ نمبر آتا ہے، آج میں فرسٹ ہو کر کے اپنے گھر کے سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں۔ سارا مال جب اکٹھا ہو جاتا ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، آدھا گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور آدھے کو پیک کر کے اللہ کے رسول کے پاس لے کے آتے ہیں اور لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو کہ نہیں چھوڑے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ابقیت لہم النصف، آپ فکر نہ کریں آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ۔ حضرت عمر خوش ہیں کہ بھئی آج ابو بکر بھی مجھ سے آگے نہیں کر سکتے، میں تو آدھا اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے چلا آیا، آدھا مال لے کے چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق بھی چلے آ رہے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا جو سامان لائے تھے وہ نبی اکرم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ نبی اکرم سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں آیا ہوں، میں سب کچھ لے کے آیا ہوں، میں نے اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چھوڑ دیا ہے، میں ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے واللہ لا اسابقک ابدا، اے ابو بکر عمر تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا، عمر تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ کمپٹیشن ہوتا تھا صحابہ۔ ہمارے یہاں ہم نیکی کے کام کرتے بھی ہیں تو اگر 1 گرام کی نیکی کریں گے تو ہم سوچیں گے سماج کو 100 گرام معلوم ہو، 1 گرام نیکی کر کے ہم 100 گرام کا پرچار کرتے ہیں، تب ہماری نیکی جو ہے
وہ نیکی ہوتی ہے۔ صحابہ کی نیکی کیسی ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کے نبی میں روزہ ہوں، آج میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہائے اللہ کے نبی میں نے کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من تبع منکم الجنازہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں گیا ہو؟ ہاں اللہ کے نبی میں گیا ہوں ایک مسلمان کے جنازے میں۔ نبی سوال کرتے چلے جا رہے ہیں، ابو بکر کا ہاتھ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، اے میرے صحابہ یہ نیکی کے بڑے بڑے کام ہیں، یہ سارے کام اگر کوئی اکٹھا کر لیتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور میرا ابو بکر جنت میں جائے گا۔ دیکھو اس نے یہ سارے نیکی کے کام کیے ہیں۔ فکر آخرت یہ چیز تھی میرے بھائی جو صحابہ کرام کو آپس میں کمپٹیشن کرنے پر مجبور کرتی۔ آج انسان اپنا گھر نہیں چلا پاتا، اپنے بیوی بچوں کا حق نہیں ادا کر پاتا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھا نہیں پاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ اسکوائر میل کے ایریا کے حاکم ہیں، 22 لاکھ اسکوائر میل کے ایریا کے خلیفہ اور امیر المومنین ہیں۔ عراق میں آپ کی حکومت، ایران کے بڑے حصے میں آپ کی حکومت، سیریا میں آپ کی حکومت، پورے عرب میں آپ، اتنے بڑے ایریا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آدھی دنیا کے حاکم حضرت عمر، لیکن رات کو بستر پہ نیند نہیں آتی حضرت عمر، تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں روتے اور کہتے ہیں اللہ اگر عراق کے اندر بھی کسی عورت کے اوپر ظلم ہوا تو اے اللہ مجھے حساب دینا پڑے گا تیرے۔ اور وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رات کو اٹھ کر کے گشت کرتے ہیں، کس گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کس گھر میں آج کھانا نہیں بنا ہے، کس عورت کو آج کھانا نہیں ملا ہے، کس گھر میں کیا مسئلہ ہے، وہ راتوں کو گشت لگاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جس نے حضرت عمر کو مجبور کیا ہے، اسی کا نام فکر آخرت۔